ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے گا. ان کے ناچ گانوں کو دیکھ کر کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کو نہیں شیطان کو یاد کرے گا. میرے دینی بھائیوں، اسلام اس بات کا نہیں ہے کہ تم بڑی ٹوپی لگا لو. اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم بڑے شیروانی ڈال لو. اسلام اس بات کا نام نہیں ہے بڑی پگڑیاں بن لو. اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اچھا اپنا لباس وسائل بنا لو. بلکہ اسلام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے صحیح مسلم شریف کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، وہ اللہ آسمان میں رہنے والا تمہارے جھبے قبے کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے حرکات و سکنات میں نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل کرو. سورت سننا ہے لیکن اندر پورا چننا ہے. سورت سننا رکھ کر اندر چننا بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا. سورت سننے کی پیٹ پتل کا میرے دینی بھائیوں یہ مارکیٹ میں نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو سکہ ہے وہ قرآن ہے یا تو حدیث ہے. قرآن اور حدیث یہ رب ذوالجلال والاکرام کا اسلام ہے. اس اسلام کے اندر کوئی بھی آدمی لہو و لعب کو لا کر گھسیڑ دے اور یہ کہے اسلام اس بات کا نام ہے، اسلام میں انجوائے ہوتا ہے. کون ناچنا پسند نہیں کرتا؟ کون اس طرح ڈانس کرنا پسند نہیں کرتا؟ شیطان چاہتا ہے تمہیں نچوانا. ناچو. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، لا یکونن من امتی، میری امت میں وہ زمانہ آئے گا. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، یہ ہونا ہے، اور جو ہو رہا ہے یہ نبی کے آج سے 1450 برس پہلے کی پیشن گوئی ہے. نبی نے فرمایا تھا میری امت کے بعض لوگ ایسا کریں گے. کیا کریں گے؟ گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. ڈی ٹی ایس میوزک بجائی جا رہی ہے، بڑے بڑے الٹرا ساؤنڈ کی میوزک بجا بجا کر یہاں ناچ گانا چل رہا ہے، اور اس عورت کے ناچ پر، اس گانے پر سارے مجلسیں، اس جلسے کے سارے عوام جھوم جھوم کر ناچ رہی ہے. بیٹھنے والا بیٹھ کے ہاتھ ہلا ہلا کے ناچ رہا ہے، کھڑنے والے گھوم گھوم کے ناچ رہے ہیں، اور کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس وقت میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانے کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر کے ناچنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقیناً ایسے موقع پر لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، میری امت میں یہ ضرور بضرور ہو کر رہے گا. کیا؟ یہ گانے بجانے کے آلات، یہ ناچ گانے کے حالات. جس وقت یہ ہوں گے اللہ کا عذاب اترے گا، اللہ کا عذاب اترے گا. جا کر حدیث کو اٹھا کر دیکھ لینا، بخاری 2203 حدیث نمبر، جسے علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 2203 کے اندر علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو تخریج کر کے لائے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. نبی نے فرمایا، جس وقت میری امت کے اندر عوام اور عالم مل کر ایسی حرکتیں کرنا شروع کریں گے، خسف و قذف و مسق، اللہ کے عذاب طرح طرح سے اتریں گے. نمبر 1 خسف، اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو زمین کے اندر دھسا دے گا، زمین کے اندر دھسا دے گا. پاکستان کے اندر زلزلہ آیا، کئی سووں کے آبادی زمین کے اندر دھس گئی. دنیا کے چپے چپے میں زلزلہ آیا. میرے دینی بھائیوں، زمین کا عذاب یہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں دھسا دیا جائے گا. خسف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ صرف اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے گا بلکہ آسمان سے پتھروں کی برسات اللہ ان پر برسائے گا، پتھروں کی برسات برسائے گا. وہ مسخن، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گا. چہرے ایسے رکھتے ہیں جن پہ داڑیاں کٹوا کر کلین شیو کر کے اپنے آپ کو بڑے سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ میرا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات واضربوا بالمعازف، جب لوگ شراب کو پینا شروع کریں گے، جیسے شراب پینے والا شراب کے نشے میں جھوم جھوم کے گاتا ہے، جھوم جھوم کے ناچتا ہے، وہ کبھی گرتا ہے کبھی لوٹتا ہے، جیسے شرابی جھومتا ہے ویسے گانے بجانے والے آلات والے ناچنا شروع کریں گے. نبی نے بیان فرمایا میری امت کے اندر جب ایسا عمل شروع ہو جائے گا، یاد رکھنا، والخینات وضربوا، اور جب
लौंडियों से मोहब्बत करना लोग शुरू कर देंगे। याद रखना, लोग गाने बजाने के आलात को अपने घर घर में बसेरा कर लेंगे। अल्लाह के इन 3 अज़ाबात का तुम इंतजार करना। अल्लाह या तो जमीन में धंसा देगा, या तो तुम्हारे चेहरों को मस्ख कर देगा, या तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन पत्थरों की बरसात बरसाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। मेरे उम्मतियों, मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करो, गोया तुम मुझसे मोहब्बत करोगे। मोहब्बत अल्लाह के लिए होना चाहिए, मोहब्बत रसूल के लिए होना चाहिए। जिस आदमी के दिल में शैतान के लिए मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, क़यामत के करीब लोग कुरान और हदीस को, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर गाने वाली लौंडियों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, गाने वाले सिंगरों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, नाचने वाले लौंडों के साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब मेरी उम्मत के अंदर ऐसा होने लगेगा, याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब तरह तरह से एक बाद धीरे तुम पर आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जितने अंबिया को रवाना किया, जितने उम्मतियों को रवाना किया, हर नबी अपनी उम्मतियों को कानत दज्जाल के बारे में डरा कर गया है। ऐ मेरी उम्मतियों, मैं भी तुम्हें कानत दज्जाल के बारे में डराता हूँ, मैं भी तुम्हें कानत दज्जाल के औसाफ बताता हूँ। याद रखना, क़यामत के करीब वो कानत दज्जाल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक करन से निकलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो कहाँ का होगा? वो नज्द, इराक के मुल्क करन, जहां से कानत दज्जाल निकलेगा। नबी ने उंगली से इशारा करके बताया था, ये नज्द है इराक का, ये फितने की जगह है जहां से कानत दज्जाल निकलेगा। अल्लाह के रसूल सारे लोगों के लिए दुआ किए थे, लेकिन उस नज्द के लिए दुआ नहीं किए थे। फितना वहां से आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कानत दज्जाल निकलेगा, जब वो रूनुमा होगा, उसके फितने में लोग ऐसे पड़ेंगे, जैसे उसके पीछे लोग ऐसे भागेंगे जैसे कोई शहद की मक्खियां अपनी किसी सामने सरदार मक्खी के पीछे सारी मक्खियां भागती हैं। मैं कानत दज्जाल की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो कानत दज्जाल अपने दाएं हाथ में दुनिया की जहन्नम, बाएं हाथ में दुनिया की जन्नत लेकर आएगा और सारे लोगों के सामने रब होने का ऐलान करेगा। उसकी एक आंख नहीं होगी, पेशानी पर काफारा काफिर लिखा होगा। हर पढ़ने वाला, हर अनपढ़, हर जाहिल से जाहिल आदमी उसके पेशानी के ऊपर कई इबारत को पढ़ पाएगा। वो कैसे आएगा? अल्लाह के रसूल ने सही बुखारी, सही मुस्लिम, किताबुल फितन के अंदर कानत दज्जाल के औसाफ बयान करते हुए बयान फरमाए, ऐ मेरे सहाबियों, क़यामत के करीब जब कानत दज्जाल आएगा तो उसके गले में एक ढोल होगा। वो ढोल बजाते हुए आएगा, वो म्यूजिक बजाते हुए आएगा। याद रखना, उसके ढोल की आवाज को सुनकर, उसके म्यूजिक की आवाज को सुनकर जितने गाने वाले होंगे, जितने गानों पर नाचने वाले होंगे, जितने म्यूजिक से मोहब्बत करने वाले होंगे, जितने अपने मोबाइल के जरिए अपने कानों में म्यूजिक सुनने वाले होंगे, जितने जो लोग रात दिन कुरान मजीद की तिलावतों के बजाय, अल्लाह के जिक्र और अस्कार के बजाय गाने बजाने अपने कानों में सुनना पसंद करेंगे, ऐसे फितने खोर, ऐसे शैतान के पिल्ले कानत दज्जाल के पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे, कानत दज्जाल के फितने में पड़ना शुरू कर देंगे। मेरे दीनी भाइयों, आज ये गाने बजाने के आलात शुरू करके इस्लाम का नाम इसे धो दिया जा रहा है। ये धोखा है मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारका कुरान मजीद सूरह नूर की 53 नंबर की आयत, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों की मुखालिफत करने से। अन तुसीबहु फितना, ये कि अल्लाह ताला कोई मुसीबत उन पर नाजिल ना कर दे,
او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رب ذوالجلال والاکرام کی فرمانبرداری پر قائم رہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف نہ کرو۔ اللہ کے دین سے انحراف کرنا گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر ملوث کر لینا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کمی پیشی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپنگ کے ذریعے دیکھا کہ دنیا کا ناچ گانا جس کے ذریعے یہ عام کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ناچ گانا جائز ہے، یہ دجال کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے پلے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، دجال کے فتنے میں ایسے ناچ گانے والے پڑ جائیں گے، اللہ ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر ہر قسم کی بیماری کے بعد شفا رکھا ہے۔ ہر بیماری کا علاج قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بتایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو تم پر نازل فرمایا، اس قرآن سے تم رحمت اور قرآن سے تم شفا حاصل کیا کرو۔ عزیزان محترم، میری اسلامی پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جو کچھ بھی تم کو لینا ہے، جو کچھ بھی دیکھنا ہے، وہ قرآن کی آیت سے یا نبی کی حدیث سے دلیل دیکھ کر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جو لوگ منمانی کرتے ہیں، رائے قیاس پر چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کیا حق ہے کیا نا حق ہے نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے اوپر کے مرادوں کو پورا کروانے کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر علاج کرواتے ہیں، یہ اسلام کے اندر ایک نمبر کا فتنہ ہے، اس سے تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں، اسلام کے اندر کس طرح اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور علاج کی شکل میں مسلمانوں کے پاس سے مال لوٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام کے نام پر علاج کیا جا رہا ہے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائیل یا رقیہ یا میکائیل یا بشقائیل یا مغیثیل یا احمر یا فرقان یا سمرسل یا زبعت یا میمون یا عباس یا جبرائیل یا رقیہ یا میکائیل یا بشقائیل یا مغیثیل یا احمر یا فرقان یا سمرسل یا زبعت یا میمون یا عباس۔ یہ مسلمان کا شخص جس کا نہ چہرہ اسلامی چہرہ ہے، جس کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے، قرآن پڑھ کے ایک مسلمان عورت کے بدن سے شیطان نکال رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്, ഒരു ചോളി ഒഴിഞ്ഞ തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്. അതാ റെഡിയാണ്. റെഡി 1 2 ആദാ പൊട്ടന് പൊട്ടി. അടുത്ത മന്ത്രം കണ്ടോ? ആരാ പച്ചന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാന്ന് നോക്കിക്കോ, അടിയിൽ നോക്കിക്കോ. കൈയടിക്കരുത്, കൈയടിക്കരുത്. میرے دینی بھائیوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک داڑھی منڈا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر منگلارتی اتار رہا ہے، جس طرح کوئی مشرک اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے دیپا کی آرتی لے کر وہ منگلارتی اتارتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ایک عورت کے بدن سے
وہ ایک چراغ کے ذریعے آرتی اتار کر اور اس کے شیطان کو نکال رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر بد کے اثر ہونے والے آتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے چہرے مسخ پڑ گیا ہے اور اس کے آنکھیں پیلے پڑ چکے ہیں. آپ نے فرمایا اسے نظر لگی ہے. اے ام سلمہ اسے نظر لگی ہے, دم کرو, اور دم شرعیہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دم کیا جاتا تھا, سورہ فاتحہ پڑھا جاتا تھا, وہ منگلارتی کے شکل میں نہیں پڑھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, معوذتین پڑھتے تھے, قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, آیت الکرسی پڑھتے تھے. بخاری کی روایت ہے کتاب الطب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے, تھوکتے تھے, پف پف کی طرح پھونک مارتے تھے اور اس سے اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے. پھونکنا یا اس پھونک کے اندر تھوک کی شعائیں رہنا یہ اسلام کے اندر شرعی دم ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے شفا حاصل کرو. یہ پاکھنڈی علماء, یہ دین کو بیچ کر کھانے والے پجاری, جس کا چہرہ نہ اسلامی چہرہ ہے, وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کے ایک نارل کے اوپر ایک آرتی رکھ کر اس کی منگل آرتی اتار کر ایک مار میں پھوٹنا چاہیے, ایک مار میں 2 ٹکڑے ہونا چاہیے, تب اس کا شیطان بھاگ جائے گا. میرے دینی بھائیوں, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے. اسے دنیا کے طلسمی علم کے فلاسفوں نے لکھا, طلسمی علم کے جادوگروں نے لکھا. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن کے ہر سورے کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو الگ الگ ایک میپ دے دیا گیا ہے. جیسا کہ جغرافیہ پڑھنے والا بچہ, جغرافیہ کا علم حاصل کرنے والا, سائنس کا علم حاصل کرنے والا جیسے جغرافیہ کے ذریعے نقشے بناتا ہے, کسی بلڈنگ کا میپ بناتا ہے, اس کے اندر قرآن مجید کے حروفوں کے ابجد حوض ہتی کلمن صافت زاخش کے ذریعے اس میں قرآن مجید کے حروفوں کو نقشے میں بدل دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے نقوش ہیں, یہ قرآن کے نقشے ہیں, اور اس کے ذریعے شیطان کا علاج کیا جاتا ہے. یہ شیطان کا علاج نہیں, یہ بتانے والا خود شیطان ہے. قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نقشے کی شکل میں نہیں بدلے, اور یہ بدل کر مسلمانوں کو تعویذ بنا کر ان کے گلوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ان کے گلوں میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر لٹکا دیا جاتا ہے کہ تم اس تعویذ کو لگاؤ اور اس تعویذ کے ذریعے تمہارے یہاں کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا, تمہارے بدن پر کسی شیطان کا اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. آپ بتائیے میرے اسلامی بھائیوں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو آج دنیا والوں نے اپنے پیٹ کے پالنے کا ذریعہ بنا کر یہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں, یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, لیکن یہ ترجمے والا قرآن ہے. یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمے والا قرآن ہے. خیر, اس قرآن کے شروع کے چند صفحات پر مولانا اشرف علی تھانوی اسی ابجد حوض ہتی کلمن صافس زاخش شرخ خرشت کے ذریعے, ابجد حوض ہتی کے حروفوں کے ابجد کے ذریعے قرآن مجید کے ہر سورے کو ایک ایک نقشے میں وہ بدل دیے. یہ سورہ نساء کا نقشہ ہے, یہ سورہ مائدہ کا نقشہ ہے, یہ سورہ انعام کا نقشہ ہے, یہ سورہ اعراف کا نقشہ ہے, اور یہ سورہ انفال کا نقشہ ہے. سورہ یاسین کا نقشہ الگ, سورہ واقعہ کا نقشہ الگ, سورہ رحمان کا نقشہ الگ, اور ان نقشوں کو لکھ کر مسلمانوں کے گلوں میں لگا دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے گلے میں نہیں, مسلمانوں کے کمر پر باندھ دیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہے. میرے دینی بھائیوں, اسلام کا نام پر دھوکہ دینے والے, یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے, مسلمانوں کو قرآن کی بے حرمتی کروانے والے, اور اپنے پیٹ کی پجاری کے پال پلنے والے, اس مولانا اشرف علی تھانوی کے اس قرآن کے اندر جو ہر سورے کا ایک ایک نقشہ بنا لیا گیا ہے, ان نقشوں کے اندر کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں بھی کبھی ایسا قرآن ملے, ذرا ان نقشوں کی فضیلت پڑھ کے دیکھ لینا.
نہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے ذریعے اس کے دلائل، اس کے حوالے لکھے گئے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جس کے گھر میں سورہ نساء کا نقشہ لگایا جائے گا، جو آدمی لگا کر گھر میں رہے گا وہ گھر کبھی بجلی اس گھر پر نہیں اترے گی، زلزلہ نہیں آئے گا۔ جو آدمی سورہ توبہ کا نقشہ زعفران سے لکھ کر گھول کر اس کی آنکھ پر لگا دیا جائے، وہ اندھا جا کر بینا ہو جائے گا، وہ نابینا جا کر دیکھنے والا بن جائے گا۔ سورہ کہف کو لکھ کر اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں ٹنگا لے، اسے برس کی بیماری، جزام کی بیماری، تن کی بیماری، اسے جلد سفید ہونے کی بیماری اسے نہیں آئے گی۔ اور جو آدمی سورہ مریم کا نقشہ لے کر اگر کسی عورت کے گلے میں یا عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے تو یہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ عورت جو بچہ نہیں دے سکتی تھی، جو بانجھ تھی، سورہ نساء کے نقشے کے پاور سے وہ بچے والی بن جائے گی، وہ بچہ جننا شروع کرے گی، اور لڑکے کی نیت سے ڈالے گی تو صرف لڑکے جنے گی۔ استغفر اللہ۔ اگر کسی کے باغیچے میں فصل نہیں اگ رہی ہے، اگر وہ جا کر اپنے کھیت میں سورہ نساء کا نقشہ کھیت میں لگا دے، بغیر بارش کے وہ کھیت پھل پھول والا ہو جائے گا، سر آب والا ہو جائے گا۔ اور جس کے یہاں سورہ یاسین اگر لکھ کر لگا دیا جائے، اس کے بیٹے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ کبھی بانجھ نہیں ہوگی۔ سورہ معارج 29ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ ہے، سورہ معارج کا نقشہ لکھ کر جس کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، جسے احتلام ہونے کی زیادہ شکایت ہے، جس کے خواب میں زیادہ ناپاک ہونے کی شکایت ہے، جسے زیادہ منی خارج ہوتی ہے، اس کی منی نعوذ باللہ سورہ معارج کے نقشے سے رک جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور آگے لکھتے ہیں سورہ نوح کو لکھ کر کسی کے گھر پر ٹنگا دیں تو وہ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ سورہ جمعہ کے نقشے کو لکھ کر کسی لڑکی کے نام سے جلا دیا جائے، وہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی، اس کی محبت میں پھنس جائے گی۔ یہ قرآن مجید ہے؟ کیا یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ بانجھ عورت کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، یہ اس کے کمر میں لگا دیا جائے؟ اور لکھتے ہیں جو سورہ واقعہ کے نقشے کو ٹنگائے گا وہ کبھی بھکاری نہیں بنے گا، وہ مالدار ہوگا۔ اور اسی نقشے سلیمانی کے اندر یہی قرآن مجید کے نقشوں کو لکھ کر یہ لکھتے ہیں تعویذ پلیتے کے دھندے کرنے والے پاکھنڈی علماء کہ جس عورت کو حمل رک گیا ہے، اب اس کا حمل ضائع نہیں ہو رہا ہے، اس کے حمل کی زچگی نہیں ہو رہی ہے، اس عورت کو نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب کے اندر قرآن مجید کا نقشہ لکھ کر بتایا گیا ہے کہ وہ سورہ اذا السماء انشقت، آسمان جب پھٹ جائے گا، اس سورت کا نقشہ لکھ کر اگر اس عورت کے ران پر وہ تعویذ لگا دیا جائے تو وہ نارمل ڈیلیوری آسانی سے اس کو ڈیلیوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ من ذالک من هذه الخرافات۔ اللہ اسے خرافات سے، ہر ادنا سے ادنا مسلمان کو اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، دین کو بیچ کر کھانے والے، دین کے نام پر دھوکہ دینے والے، اور یہ کہتے ہیں بابا کے پاس چلے جانا، تعویذ دے دیں گے، بابا کی تعویذ سے تیری دنیا سنور جائے گی۔ دنیا سنورے گی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں غرق ہو جائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام کے نام پر یہ دھوکہ دینے والے دھوکے بازوں کا دوسرا حربہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہی نہیں بلکہ یہ اپنے علاج کے دوران زندہ لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ستیہ درشنا ہے، ستیہ درشنا 2010 نومبر کا۔ اس کے اندر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ خبر کے اوپر پھول چڑھا دیے گئے ہیں، یہاں پر زندہ پیر کا سجدہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں چراغ لگایا گیا ہے، یہاں ہاتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ سچ فرمایا تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ یوسف آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہی رہیں گے، کافر ہی رہیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ یہ مسلمان نہ صرف علاج کرتے ہیں، نیمبو دیتے ہیں، اسے نیمبو دیں گے، اسے تعویذ دیں گے، اسے تگڑ کی پتیاں دیں گے، اسے المونیم کا یا تانبے کا یا پتل کا توغرا دیں گے، بیٹے گھر میں لگا لینا، شیطان نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو آدمی معوذتین پڑھ لے، جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے شام تک شیطان کے ہر حربے سے اسے محفوظ فرمائے گا۔
قرآن کا جس پر ایمان ہے, اللہ پر جس کا یقین ہے, وہ ایسے دھوکوں میں نہیں پڑتے. جس آدمی کو قرآن پر اعتبار نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ نہیں, وہی ایسے پاکھنڈی باباؤں کے پاس جا کر علاج کی شکل میں پڑتے ہیں. وہ اپنے گھروں پر لگوانے کے لیے علاج کرنے کے بعد تختیاں دیتا ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں, یہ وہ تختی ہے المونیم کی, یہ وہ المونیم کا پتا ہے. اس پتے کے اندر کیا ہے؟ یا شیخ محی الدین, یا محمد, یا جبرائیل, یا میکائیل, یا اسرافیل, یا ابو بکر, یا عمر, یا علی, یا عثمان, اللہ ثانی, محمد کافی, اللہ اکبر. یہ المونیم کا پتا یہ دے دیا جاتا ہے کہ بیٹے اب تیرا علاج ہو گیا, جا گھر پہ جا کے تغرا لگا لینا, شیطان تجھے ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور وہ کہتے ہیں دین کو بیچ کر کھانے والے, بیٹے ہمارا مرید بن جا, ہمارا مرید بن جا, ہم تیرے پیر ہیں, ہمارا مرید بن جا, اور جنت میں جانے کی فکر مت کر, ہمارا مرید بن, ہمارے نام پر لا کر پیسے دیتے رہ, فاتحہ دلواتے رہ, ہم تجھے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائیں گے. گویا جنت ان کے باپ دادا کی وراثت ہے, جنت ان کے باپ دادا کے ٹھیکے میں فری میں ملی ہے, یہ کہتے ہیں. اور جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, 250 روپے دو, جنت کی ٹکٹ ہم سے لے لو. یہ جنت کی ٹکٹ ہے, یہ ورجنل جنت کی ٹکٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیا جاتا ہے. ورجنل کا مطلب اصلی جنت نہیں, یہ لینے سے جنت میں جانے والے ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں, یہ 250 روپے میں جنت, 250 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ಸ್ವರ್ಗ, 250 روپے میں اللہ کی جنت. اتنا سستا لوگوں نے بنا دیا. ان کے اما بابا دادا کی جاگیر بھی 250 روپے میں نہیں ملتی, اللہ کی جنت کو 250 روپے میں بیچ کر کھانے والے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان کے ولیوں کا شجرہ ہے. یہ لکھتے ہیں آخر میں, ہر کے خوان شجرہ پیرانے چشت, اوشود از حق سزاوار بہشت. جس آدمی کے پاس یہ جنت کی ٹکٹ پہنچ جائے گی, جنت اس پر واجب ہو جائے گی. اور جو آدمی یہ ٹکٹ رکھ کر جیے گا اور ٹکٹ کے ساتھ مر کر خبر میں جائے گا, وہ کا منکر اور نکر کے سوال جواب سے محفوظ رہے گا. پیرانے پیروں کے خادم جنت میں وہ بنے گا. یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے.